أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ سود کے حرام ہونے اور اس سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ سود کے لین دین میں عام طور پر مقروض کو مدت پوری ہوتے ہی تنگ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ قرض بھی واپس کرے اور اس کے اوپر جو سود بنتا ہے وہ بھی واپس کرے۔ اگر مقروض قرض کی بما سود واپسی پر قادر نہیں ہے تو پھر سود بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو پہلے اصل قرض واپس کرنے پر قادر نہیں، گنجائش نہیں رکھتا، اس سے سود سمیت قرض کا مطالبہ کرنا، اور پھر ظلم یہ کہ جب وہ اصل قرض سود بھی واپس کرنے پر قادر نہیں تو سود کو بڑھا دینا کس قدر ظلم ہے۔ یعنی ایک شخص جو گرنے لگا ہے اسے گویا کہ مزید دھکا دے دیا جائے۔ یہ ہے سودی نظام، اور یہ ہے اس سودی نظام کا بگاڑ، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اور مزید مجبور ہو تو مزید فائدہ اٹھانا۔ یہ نظام دنیا نے لوگوں کے لیے متعارف کروایا ہے، جس میں پیسے والے کے لیے باہر صورت نفع ہی نفع ہے اور غریب بیچارے کے لیے باہر صورت نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے مقابل اسلام کی پاکیزہ تعلیمات دیکھیے، انسانیت کے لیے ان تعلیمات کے اندر رحم دیکھیے، ہمدردی دیکھیے، خیرخواہی دیکھیے کہ ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اگر مقروض تنگ دست ہے، مالی طور پر کمزور ہے، قرض واپس کرنے کی صلاحیت طاقت اس وقت نہیں رکھتا تو اسے مہلت دی جائے، اسے مہلت دی جائے کہ جب اس کے پاس سہولت آئے تو وہ اپنا قرض واپس کر دے۔ یعنی سود تو لینا ہی نہیں، چاہے ایک گناہ ہو اور چاہے مجبوری کی صورت میں اس کو بڑھانا ہو، اصل مال جو ہے اس میں بھی مہلت دے دے کہ چلیں اس وقت اس کے پاس حالات نہیں کہ واپس کرے، مہینے بعد دے دے گا، 2 مہینے 6 مہینے بعد دے دے گا، اسے مہلت دے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اس کے ساتھ اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مقروض کو مہلت دیتا ہے اسے ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا جتنا اس نے مقروض سے قرض لینا ہے۔ اب قرض تو لینا ہی لینا ہے اور وہ اس کی رقم ہے، مقروض کے پاس ہے، لیکن اس نے اسے مہلت دے دی تو جتنا قرض وہ دے رہا ہے اس نے دینا ہے، اسے روزانہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے کیسے نامہ اعمال میں، یعنی دنیا کا پیسہ تو اس وقت نہیں مل رہا لیکن آخرت کی کمائی اس کی جاری ہو گئی۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مقروض کو مہلت دے، جو شخص مقروض کو مہلت دے گا، جو شخص مقروض کو مہلت دے گا اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ اس دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ملے گا۔ تو اب دیکھ لیجئے دنیا کے چند روپے اور دنیا کا مال
جو معاف بھی نہیں کیا لینا ہے، صرف مہلت دی ہے، اس کے بدلے میں انعام کتنا دیا جا رہا ہے۔ یعنی کھویا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اس وقت مال نہیں ملا، کل نہیں تو کچھ عرصے بعد مل جائے گا۔ اس کے بدلے میں نعمت کیا ملی، دولت کیا ملی کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا۔ اب بتائیے کہ کتنا سستا سودا ہے۔ کیا کوئی دنیا کی دولت لگا کر بھی اس رحمت کے سائے کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا خرید سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج موقع ہے کسی مظلوم کے ساتھ، مجبور کے ساتھ، مقروض کے ساتھ ہمدردی کر لے اور اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل کر لے۔ حدیث پاک میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو اور اس سے مصیبتیں دور ہوں، اسے چاہیے کہ مقروض کو مہلت دے، اسے چاہیے کہ مقروض کو مہلت دے۔ بتائیے، غور کیجئے، انصاف سے کام لیجئے کہ مقروض کو مہلت دے دی، یہ مال اسی کا ہے، واپس ملنا ہے جلد یا بدیر، لیکن صرف اس مہلت کے بدلے میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی، جو دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، وہ قبول ہوگی اور مصیبتیں اس سے دور ہوں گی۔ بتائیے، یہ چیز مال سے خریدی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مصیبت مال سے ٹالی جا سکتی ہے، دعائیں قبول کروائی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف مظلوم کے ساتھ، مجبور کے ساتھ، مقروض کے ساتھ ہمدردی کا انعام ہے۔ لہذا چاہیے کہ ان سارے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے قرض لینے والا قرض خواہ مقروض کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اگر وہ فوری طور پر قرض واپس کرنے پر آمادہ نہیں، اس کے حالات نہیں، تو پھر اسے مہلت دے دے۔ اس آیت شریفہ میں بھی ارشاد فرمایا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک تو مہلت ہے اور ایک یہ ہے اس مہلت سے بھی آگے کی چیز کہ اگر دیکھتا ہے کہ مقروض بیچارہ مجبور ہے اور اس کے حالات نہیں کہ وہ قرض واپس کر سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ مال اسے صدقہ کر دے، یہ مال اسے صدقہ کر دے۔ دنیا کے اندر اس مال سے دستبردار ہو جائے گا تو صدقہ کی صورت میں آخرت کے اندر اللہ جل شانہ 700 گنا اپنے فضل سے بڑھا کر اسے یہ مال اور اس کا بدلہ واپس دیں گے۔ تو کتنی بڑی تجارت ہے، اور یہ اللہ سے تجارت ہے جس کے خزانوں میں کمی نہیں اور جو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آج 1 روپیہ صدقہ کرے، 700 گنا تک بڑھا کر اسے بدلے میں واپس دیا جائے گا۔ تو مقروض کو مہلت دینا، یہ اس کے ساتھ ہمدردی، اسلام کی پاکیزہ مہربان تعلیمات، اور مقروض سے قرض ہی معاف کر دینا، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات۔ اسلام جتنا خیر خواہ اور ہمدرد مذہب کوئی دوسرا نہیں، اور مسلمان جتنا خیر خواہ کسی دوسرے کے لیے کوئی اور شخص نہیں۔ سود کا نظام بربادی، ظلم اور اسلام کا نظام آبادی، انصاف اور ہمدردی اور خیرخواہی اور تعاون۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔